افغانستان TTP یا پاکستان میں سے ایک کو چن لے، نگران وزیر اعظم نے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ عبوری افغان حکومت آنے کے بعد پاکستان میں دہشت گردی میں 60% اضافہ ہوا۔ خودکش حملوں میں ملوث افراد میں 15 افغان شہری ملوث تھے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں بھی پاکستان مخالف سرگرمیوں کا واضح ذکر کیا گیا ہے۔ پاکستان میں بدامنی پھیلانے میں زیادہ ہاتھ غیر قانونی تارکین وطن کا ہے۔ انوار الحق نے کہا ہے کہ پاکستان نے دہشت گرد کارروائیوں سے متعلق معلومات افغان حکومت کو فراہم کی۔ دہشت گردوں کی فہرست بھی افغان عبوری حکومت کو بھیجی گئی۔ چند مواقع پر دہشت گردوں کی سہولت کے بھی واضح ثبوت سامنے آئے۔ پاکستان مخالف دہشت گردوں کے خلاف افغان حکومت نے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ گزشتہ 2 سال میں افغان سرزمین سے دہشت گرد کارروائیوں میں اضافہ ہوا اور سرحد پار دہشت گردی کی وجہ سے 2000 سے زائد پاکستانی شہید ہوئے۔ افغان حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں اپنے ملک سے بھی غیر قانونی مقیم پاکستانیوں کو ہمارے حوالے کرے۔ سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کے استفسار پر FIA پروسیکیوٹر نے بتایا ہے کہ شاہ محمود قریشی پر جرم کے ارتکاب میں معاونت اور سہولت کاری کا الزام ہے۔ عدالت ہمیں 15 سے 20 دن یا زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ دے تو ٹرائل مکمل ہو جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وائس چیئرمین PTI شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سائفر کیس میں فرد جرم کے خلاف درخواست کا فیصلہ بھی ضمانت کے فیصلے کے ساتھ ہی سنایا جائے گا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے شاہ محمود قریشی کی دونوں درخواستوں پر سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کیا۔ چیف الیکشن کمشنر سے تحریک انصاف کی قانونی ٹیم سے ملاقات۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے تحریک انصاف کی قانونی ٹیم کی ملاقات ہوئی، جس میں بیرسٹر گوہر اور بابر اعوان موجود تھے۔ ملاقات میں آئندہ عام انتخابات سمیت اہم امور پر گفتگو ہوئی۔ PTI وفد نے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق تحریری فیصلہ جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ PTI نے الیکشن کمیشن کو انتخابی مہم میں رکاوٹوں سے آگاہ بھی کیا۔ چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے PTI قانونی ٹیم کے رکن بیرسٹر گوہر علی نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن سے باہر ایوان اور میں نے ملاقات کی جو کہ ہماری درخواست پر ہوئی۔ اسرائیل نے غزہ میں انسانی امداد پر بھی حملے شروع کر دیے۔ انٹرنیشنل کمیٹی آف دی ریڈ کراس کے مطابق اسرائیل نے غزہ میں اس کے 5 امدادی ٹرکوں اور 2 گاڑیوں کے نشانہ بنایا، جن میں زندگی بچانے والی ادویات بھی شامل تھیں، جبکہ اسرائیلی حملے میں 2 گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا۔ دوسری جانب G7 ممالک کے سفارتکاروں نے اسرائیل پر حماس کے حملوں کی مذمت کی ہے اور اسرائیل کے اپنے دفاع میں حملوں کو اس کا حق قرار دیا ہے۔ G7 ممالک کے سفارتکاروں کے ٹوکیو میں اجلاس کے بعد اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، جس میں انسانی بنیادوں پر حملوں میں وقفے اور غزہ کی پٹی پر عام شہریوں کو فوری امداد کا مطالبہ کیا ہے۔ نوید ٹکا شاپ منشی محلہ چوک، نیا انداز، نیا ذائقہ اور معیار ایک ساتھ۔ نوید ٹکا شاپ اپنا پیغام دیتے ہیں، ریٹ وہ جو ہر کسی کی پہنچ میں۔ نوید ٹکا شاپ کی نئی آئٹم میں فش ٹکا، چکن پکوڑا، سجی چکن ٹکی، آلو چکن ٹکی، شامی کباب، بہترین اور صاف ستھرا ماحول، ذائقے دار بہترین کھانوں کا مرکز، ایک بار ضرور آزمائیں۔ نوید ٹکا شاپ منشی محلہ چوک، مندی بہاؤدین۔